السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، اللہ کا نام لے کر اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی تھوڑا دلچسپ ہے، جس ٹاپک کا نام ہے آپ بیتی۔ کچھ لوگ اس لفظ سے آگاہ ہوں گے پہلے ہی، اور کچھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ نیا لفظ ہو۔ اچھا، آپ بیتی ہم کسے کہتے ہیں؟ آپ بیتی کیسی تصنیف ہے، یعنی کس طرح کی تحریر ہے آپ بیتی؟ وہاں ہم اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ آپ کو اگلی سلائیڈ میں آپ بیتی کی تعریف نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ بیتی کا جو صفحہ نمبر ہے، چونکہ میں مینشن سلائیڈ پہ بھی کر دیتی ہوں لیکن بتا بھی دیتی ہوں کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پیج نمبر 97 پر جو ہے اس کی تعریف دی ہوئی ہے۔ ڈیفینیشن کیا لکھی ہے؟ آپ بیتی اس تصنیف کو کہتے ہیں، یعنی اس تحریر کو کہتے ہیں جس میں مصنف نے اپنے خیالات و واقعات خود قلم بند کیے ہوں۔ آپ بیتی اس تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں لکھنے والے نے یعنی مصنف نے اپنے خیالات یا اپنے واقعات یا اپنے حالات خود لکھے ہوں، جو بھی اس نے دیکھا ہو اسے آپ بیتی کہا جاتا ہے۔ یا پھر اگر میں آپ کو اس لفظ کو کچھ اس طرح سے بھی سمجھانا چاہوں کہ جو بھی آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو خود ہی لکھ لیا، قلم بند کرنا مطلب اس کو خود ہی تحریر کر لیا، اسے خود ہی لکھ لیا، جو بھی آپ نے دیکھا یا جو بھی آپ کے ساتھ ہوا وہ تمام کی تمام چیزیں آپ بیتی کہلاتی ہیں۔ آپ کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپنسری۔ ہو سکتا ہے کچھ طالب علموں نے پڑھ بھی لیا ہو۔ تو اس میں مصنف چونکہ ایک ڈسپنسری کا دورہ کرتے ہیں اور انہوں نے وہاں جو کچھ دیکھا ہوتا ہے یا انہیں جو کچھ دکھایا جاتا ہے یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ انہوں نے اپنی کتاب میں اسے قلم بند کر لیا ہے، اسے لکھ لیا ہے، تو اسے دراصل آپ بیتی کہا جائے گا۔ اس سبق کو آپ بیتی آپ کہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ سے کثیر الانتخابی سوالات میں یعنی MCQs میں وہ آپ سے یہ پوچھ لیں کہ آپ کی کتاب کا کون سا سبق آپ بیتی کے طور پر موجود ہے۔ وہ آپ کو کوئی سے بھی 3 اسباق کے نام دے دیں گے اور اس میں وہ ایک سبق بھی ہوگا جو واقعی آپ بیتی ہوگا۔ تو اس طرح کے بھی MCQs پوچھے جا سکتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ڈیفینیشن بہت زیادہ آسان تھی، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، بجائے اس کے کہ میں ویڈیو کو بہت زیادہ لمبا کر دوں اور کہوں کہ نہیں جی یہ تو بڑی کوئی مشکل سی بات ہے۔ اب یہاں پر میں جو آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہی ہوں وہ سن لیجئے گا کہ ابھی آپ سب کو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کی کتاب میں تمام اسباق جو موجود ہیں، کچھ ناول کی صورت میں، کچھ افسانہ کی صورت میں، کچھ خاکہ کی صورت میں، کچھ آپ بیتی، ٹھیک ہے، کچھ لوک کہانیاں کی صورت میں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو ابھی انہوں نے صرف آپ بیتی کے بارے میں بتا دیا اور ایک چیپٹر کا بھی نام بتا دیا، باقی کے اسباق کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں تو آپ کو بتا ہی دوں گی، مجھے تو آپ کو بتانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بھی اگر کچھ کوشش کریں تو یہ ان تمام طالب علموں کو میں کہہ رہی ہوں جو کلاس 9 میں موجود ہیں، تو وہ خود بھی اگر کوشش کریں تو ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ویڈیو الگ سے یہ بھی بناؤں گی کہ کون سا چیپٹر جو ہے وہ مضمون کے طور پر ہے آپ کی کتاب میں، کون سا ناول کے طور پر ہے اور کون سا لوک کہانی اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے آپ کو MCQs میں بہت زیادہ ہیلپ مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ جی مثال بتائیں، آپ بیتی کی کوئی مثال دیں، وہ آپ کو کوئی بھی ڈیفینیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈیفینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی مثال بھی لکھنی ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کی مثال بھی لکھ سکیں، ویسے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے، اس میں نہیں پوچھیں گے وہ آپ سے۔ مثال اردو قواعد میں پوچھ سکتے ہیں لیکن ان تمام ڈیفینیشنز میں وہ آپ سے مثال نہیں پوچھیں گے کہ آپ ڈیفینیشن بھی دیں اور اس کی مثال بھی دیں۔ تو امید ہے آج کا بھی لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ پھر بھی کچھ نہ سمجھ آئے تو آپ مجھ سے بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔